شعبان میں کتنے روزے رکھنے چاہیے اور شعبان میں کتنے روزے رکھنا سنت ہے، شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنا کیسا عمل ہے، سنت ہے یا نوافل کا درجہ رکھتا ہے، اس کے بارے میں آج انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ دیکھیے بھائی، اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، شعبان کے مہینے میں روزے رکھنا یہ مسنون عمل ہے، سنت عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ میں یعنی شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، لہذا معلوم ہوا کہ شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھنا یہ سنت عمل کہلایا جاتا ہے۔ اب اس میں چند ضروری بات ہیں، ان کا خیال رکھنا ضروری ہے، کیونکہ ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ شعبان کا جو آخری جو نصف ہے یعنی آخری جو آدھا مہینہ ہے شعبان کا، 15ویں شعبان کے بعد کا جو مہینہ ہے یعنی آدھا مہینہ جو بچ جاتا ہے 15 شعبان کے بعد سے لے کر کے 30 شعبان تک کے، اس میں روزے نہیں رکھنے چاہیے۔ کس کے لیے روزے رکھنا منع ہے تو وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ڈیٹیل کے ساتھ میں۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو شخص مستقل روزے رکھ رہا ہے شعبان کے مہینے میں یعنی اس نے نصف اول میں روزے رکھ لیے ہیں اور کثرت سے خوب روزے رکھتے ہیں، تو اب اس کو چاہیے کہ وہ شعبان کا جو آخری نصف ہے یعنی 15 دن کے جو بعد کا حصہ ہے 15 تاریخ سے لے کر 30 تاریخ تک، اب اس میں وہ روزہ نہ رکھے، اس لیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے گا اور اس میں تاکہ تازہ دم ہو کر کے فرائض کا اہتمام کے ساتھ میں فرائض روزے رکھنے کا وہ مستقل ایک اس کا مزاج بن جائے اور وہ پوری دلچسپی کے ساتھ میں دل جمعی کے ساتھ میں تازہ دم ہو کر کے وہ روزے رکھنا شروع کر دے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ہر وہ شخص کہ جو نصف اول میں روزہ رکھ لیتا ہے شعبان میں کثرت سے، تو وہ اب بعد میں نہ رکھے اور وہ رمضان کے روزے رکھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی شخص ایسا کمزور اور ایسا لاغر ہو جائے کہ روزے رکھے گا یا کثرت سے روزے رکھے گا جس کی بنیاد پر اس کی بیماری کے اندر اور اضافہ ہو جائے اور اس کی وجہ سے وہ جو اس کے روزے ہیں رمضان المبارک جو آ رہا ہے اگلا مہینہ شعبان کے بعد کا، تو اس کے روزے متاثر ہو جائیں، فرض روزے متاثر ہو جائیں ایسی بیماری کہ اس بیماری میں وہ روزے رکھ رہا ہے، تو اس کو اپنی صحت کو برقرار رکھنا چاہیے تاکہ وہ تازہ دم ہو کر کے فرائض کا اہتمام کرے اور فرض روزے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ نوافل روزے جو ہیں سنت روزے جو ہیں اس کو چھوڑ دے اس لیے کہ وہ بیمار ہے کمزور ہے۔ دو بات ہو گئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ کوئی شخص اس چیز کا عادی ہے کہ وہ ہر مہینے 3 دن روزے رکھتا ہے اور ساتھ ساتھ میں پلس وہ پیر اور جمعرات کا روزہ بھی رکھتا ہے، یعنی 12 کے 12 مہینے جو ہوتے ہیں مسلسل سال بھر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو روزے ہیں مسنون ایام بیز، اور اسی طریقے سے ہر پیر اور جمعرات یعنی ہر پیر اور جمعرات کے حساب سے اس معنی کر تقریباً یہ 8 روزے بن جاتے ہیں، یعنی تقریباً 4 مرتبہ جمعرات آتی ہے اور 4 مرتبہ جمعہ آتا ہے ایک مہینے کے اندر کم سے کم، الا ماشاءاللہ کبھی کمی زیادتی بھی ہو جاتی ہے، لیکن بہرحال یہ 8 روزے تو مستقل مانے جاتے ہیں۔ تو جو شخص پورے سال اس چیز کا اہتمام کرتا ہے روزے رکھنے کا، مستقل مسلسل روزے رکھتا ہے، وہ مسنون روزے جو ہیں ایام بیز ہے یا اسی طریقے سے پیر اور جمعرات کا روزہ ہے وہ مستقل رکھتا ہے، تو چونکہ اس کو پریکٹس ہے اس کی عادت ہے، تو اب اس کے لیے مکروہ نہیں ہوگا کہ یہ بعد میں بھی روزے رکھ سکتا ہے آخری جو مہینہ ہے شعبان کا۔ تو اسی طریقے سے اگر کسی کا معمول یہ تھا لیکن آخری دن جو پڑ رہا ہے وہ جمعرات کا دن نہیں پڑ رہا ہے، تو اب کیا ہے، اب وہ اس کو چاہیے کہ وہ آخری دن کا روزہ چھوڑ دے۔ ایسا شخص کہ جو شعبان کی جو 30 تاریخ ہے اس کا روزہ نہ رکھے، اس کو چھوڑ دے، اور پھر جب وہ رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے تو پھر وہ اس میں فرض روزوں کا اہتمام کریں۔ یہ چند باتیں ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ روزے رکھنا کس طریقے سے چاہیے اس میں شعبان کے مہینے میں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ شعبان کے جو روزے ہیں وہ مسنون روزے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ دوسری بات یہ کہ روزے کچھ اس میں مستقل نہیں رکھنے ہیں، پورے مہینے نہیں رکھنے ہیں، بلکہ آدھے مہینے رکھنے ہیں اور کچھ چھوڑ دینے ہیں، اور اسی طریقے سے جو بیمار ہو کمزور ہو تو وہ اپنی صحت کا خیال رکھے اور تاکہ اس سے فرض روزے متاثر نہ ہو۔ تو یہ چند باتیں ہیں آج کی ویڈیو میں، امید ہے آپ کو یہ بات اچھی لگی ہوگی اور یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر کے دوسرے بھائیوں تک بھی پہنچا دیں۔ آپ کو ویڈیو اگر یہ اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیجئے، اور ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اس ویڈیو کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے وہ کمنٹ باکس میں لکھ دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔